جانے آپ پہ زور دیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو نبی کی حفاظت کرنے کے لیے علی تھا وہ نبی کو گڑھے سے نکالا بھی, محفوظ جگہ پہ بچھایا بھی, نبی کے گرد طواف بھی کر رہا ہے اور نبی کی حفاظت بھی کر رہا ہے. دائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو لڑتا ہے علی, بائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو دفاع کرتا ہے علی, سامنے سے نبی پہ حملہ کرتا ہے تو جواب دیتا ہے علی. دوستو دشمن سے لڑ بھی رہا ہے اور نبی کی حفاظت بھی کر رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے لڑتے 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 علی کی تلوار ٹوٹ گئی. ٹوٹی تلوار علی کی, آسمان کی طرف دیکھا, میرے اللہ اگر اپنے حبیب کو بچانا ہے تو تلوار پھیر. میرے اللہ اگر اپنے حبیب کو بچانا ہے تو تلوار بھیج. ارشاد رب العزت ہوا جبریل جی رب جلی یہ جنت میں جو تلوار رکھی تھی اور تو پوچھتا رہتا تھا کہ جنت اور میں تلوار یہ تو جوڑ نہیں ہے. نہیں جبریل آج کے دن کے لیے رکھی تھی. پڑھ کر اٹھا اور من جب کر اپنے مرشد علی ولی کے ہاتھ میں دے. اس نے پڑھ کر تلوار جنت سے اٹھائی اور گود میں آ کر اپنے استاد علی ولی کے ہاتھ میں دی. تھی 1 گز کی, آئی ہاتھ علی نے ہو گئی 7 گز کی. کبھی میمنہ پہ برستی ہے تو کبھی میسرہ پہ چمکتی ہے. کلب لشکر کو اڑایا ہے علی نے, دشمن کو بھگایا ہے علی نے, نبی کی حفاظت کی ہے علی نے. اس وقت سار جو ہے وہ اڑ رہے تھے, دھڑ جو ہے وہ گر رہے تھے. جبریل واپس بھی جا رہا تھا, مڑ مڑ کے پیچھے اپنے استاد کی جنگ بھی دیکھ رہا ہے. آپ تو چپ بیٹھے ہیں نا. جبریل چپ نہ رہ سکا, وہاں سے قصیدہ شروع کیا. دیکھ کر کہتا ہے شیر یزدان چاہے بتاؤں, شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. سے لڑنے وہ کس لیے آئے تھے؟ توجہ, نبی کو قتل کرنے. حالانکہ نبی تو ان کا شہر مکہ بھی چھوڑ کے آ گئے تھے نا, پھر بھی وہ اتنے ظالم کہ 450 کلومیٹر کا سفر کر کے نبی پہ حملہ. اب حفاظت کس نے کی؟ علی نے. ہاں پھر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن بھی فوج میدان چھوڑ کر مکے واپس بھاگا. یہ علی کی شجاعت. اب ٹائم نہیں ہے, آپ ذرا ذہن توجہ کریں تو میں جلدی سمیٹوں اور موضوع کو جو ہے کسی کنارے اور منزل تک پہنچا دوں. جملات کرو میرا دوست, وہ وقت بھی آ گیا کہ پھر ابو سفیان نے میٹنگ کی, دشمن رسول نے میٹنگ کی. اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے وہاں میٹنگ کی, سارے فوجیوں کو بلایا. تم میدان سے بھاگ آئے ہو, کیوں بھاگے ہو؟ کہا ہم علی سے نہیں لڑ سکتے. تم کیوں بھاگے ہو؟ ابو سفیان ہمیں جس سے بھی تو لڑائے نا ہم لڑیں گے, لیکن اس جوان سے نہیں لڑیں گے جو علی ہے. اس سے لڑنے کا تو خود بندوبست کر, تو خود لڑ یا کسی جوان کو لے چل. اس سے نہیں لڑیں گے جس کا نام علی ہے, باقیوں سے ماشاءاللہ ہم ہیں, لڑیں گے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر میٹنگ کی. جواب یہ ملا, ایک جوان ہے عمر ابن عبد ود. کیا نام ہے؟ عمر ابن مانا بیٹا, عمر ابن عبد ود. ہاں عبد ود کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عمر. یہ وہ ہے کہ 1000 آدمی سے تنہا لڑتا ہے. کافر تھا. ہاں, اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ نبی کی فوج میں بھی سامنے آیا تو ادھر نبی کے اپنے کسی ایک مسلمان نے بھی کہا صحیح اس کے مقابلے میں ہم کیسے جا سکتے ہیں. ایک دفعہ قافلے میں آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا, تو اس عمر ابن عبد ود نے اونٹ کی ٹانگ پکڑی اور ایسے گھمایا اور ڈاکو پہ حملہ کر دیا. ہاں اپنے بھی فضائل اس کے پڑھ رہے تھے, اپنے. ہاں جی, اس نے اس کو تیار کیا. تم تیار ہو جاؤ, تو
تمہیں پوری فوج سے نہیں لڑاؤں گا، تم صرف لڑنا ایک جوان ہے جس کا نام علی ہے، اور تیری عمر زیادہ ہے، وہ بچہ ہے، ہاں 23 سال اس کی عمر ہے، 23 سال، زیادہ بڑا نہیں ہے، 23 سال کا جوان ہے، تو صرف اسی ایک سے لڑنا بس، باقی چھٹی، باقی جانے ہم جانے، اسی ایک سے لڑنا۔ عمرو بن عبد الوہاب کو تیار کیا، پہلے تو انکار کیا، نہیں اس کو فضائل پتہ نہیں کیا کچھ پڑھایا، پٹیاں تیار ہو۔ اب تیسری جنگ اسلام کی، اب جب انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اب یہ لشکر بہت زیادہ تھا، کیوں؟ جتنے گروہ تھے سب کو اکٹھا کیا، اس لیے جنگ کا نام ہے احزاب۔ احزاب مانے جتنا پارٹیاں اگرچہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، رسول کے مقابلے میں ایک وہ دشمن رسول کے مقابلے میں ایک ہو کر آئے، اس لیے احزاب۔ نبی تک خبر پہنچی اتنا فوج، آج ساری پارٹیاں تیرے مقابلے میں ایک۔ نبی نے فرمایا پھر کیا کریں؟ سلمان فارسی نے کہا شہر کے گرد خندق کھودیں۔ خندق کھودی گئی، اس لیے اس جنگ کا دوسرا نام بھی ہے جنگ خندق، اصل نام ہے احزاب۔ جتنا ٹولے پارٹیاں ایک اب آئے، اب وہاں سے دوڑتے آئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ پروگرام یہ تھا کہ اب جیسے جائیں گے مدینے کے قریب حملہ کریں گے، ختم ہو جائے گا رسول، ختم کر دیں گے مسلمانوں کو، اور پھر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر مسلمان بھی ختم، یہ اسلام نام ہی نہیں رہے گا۔ لہذا طے کر کے وہاں سے چلے، جیسے آئے شہر مدینے دیکھے تو آگے خندق خود ہی پڑی ہے، خندق کھڈے ہیں، آگے آ نہیں سکتے۔ عمرو بن عبد الوہاب نے خندق کا وہاں سے لے کر وہاں تک جائزہ لیا، جیسے جائزہ لیا خندق کھدی ہوئی تھی نا، ایسے اندر تھے مسلمان، بیت کی خندق، اس نے خندق کو دیکھا، ایک جگہ سے خندق تنگ تھی، تنگ یعنی کھلی نہیں کھدی ہوئی تھی، تنگ سوڑی جی، تو تنگ تھی، اس سے فائدہ اٹھایا، شاید کسی تنگ دل میں کھودی ہوگی جی، ہاں، تو لہذا وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو پیچھے لے گیا، آپ کے گاؤں سے پیچھے، اور ادھر سے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا جولان دیا، جیسے خندق کے قریب آیا نا، گھوڑے نے چھلانگ جو دی خندق کے اندر آ گیا جہاں مسلمان بیٹھے تھے، اور سامنے آ کھڑا ہوا، دیکھ کر کہتے حل میں مبارز یا محمد، محمد کوئی جوان ہے تو بھیج، میں آ گیا ہوں۔ اس وقت نبی نے ایسے اپنے پیاروں کو دیکھا، کوئی ہے جو جائے، وہ دور نہیں تھا، خندق کے باہر نہیں تھا، اندر سامنے کھڑا ہے، اور نبی کہتے ہیں کوئی ہے جو جائے، روایت کہتی ہے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، ہاں اس وقت روایت یہ کہتی ہے 3 دفعہ نبی نے کہا کوئی ہے جو جواب دے، تاریخ یہ کہتی ہے 3 دفعہ وہ اٹھا جس نے وعدہ کیا تھا، جس کا نام حیدر کرار تھا۔ تیسری دفعہ نبی نے اجازت دی، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اپنی ذرہ علی کو پہنائی، اب علی جو ہے نبی بن کر چلے، اب چلے ہیں کون؟ علی۔ پہلا جملہ میرے نبی نے کہا، کیا جملہ کہا تھا؟ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پہ۔ علی ہے کل ایمان، اس کا دشمن ہے کل کفر، یعنی علی جہاں ہوگا، علی جہاں ہوگا یہ کل ایمان ہوگا، علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ بڑا جملہ کہہ دیا میرے نبی نے جی۔ اب علی چلے، اب جب علی اٹھے اور گئے ہیں عمر کے مقابلے میں، جنگ تو پھر پڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک دن خصوصی چاہیے، لیکن نہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، عمر بن عبد الوہاب کے مقابلے میں گئے ہیں علی، اور اس وقت عمر بن عبد الوہاب کو موقع دیا کہ تو آیا ہے تو وار کر، اس نے وار کیا، علی نے بیکار کیا، اب علی نے فرمایا میرا وار قہر جلی بن کر آ رہا ہے، اے عمر اپنے آپ کو سنبھال۔ اب جو عمر ابن عبد الوہاب پر وار کیا ہے تیرے آقا علی نے، سر کٹا ہے اور دور گرا ہے، اور یہ
طول و تفصیل تو چھوڑ دی. اب عمر کا سر اٹھایا کس نے؟ علی نے ہاتھ میں. ادھر ہے تلوار, خندق کے ادھر سامنے تھا دشمن. علی نے ان کو دکھانے کے لیے, عملی طور پہ للکارنے کے لیے یوں چلے, گویا بتایا علی ہے, کوئی اور ہے تو بھیجو. علی میدان میں کھڑا ہے, کوئی اور بہادر ہے تو بھیجو. اس طرح چلے. وہ پیاروں نے جو دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا دیکھو دیکھو اپنے بھائی کو, یہ تکبر سے چل رہا ہے, یہ تکبر تو اللہ کو پسند نہیں آتا. کہا تمہیں کیا پتا, علی دشمن کو دکھا کے اسلام کی بلندی کے لیے یوں چل رہا ہے, یہ چلنا اللہ کو پسند آ رہا ہے. نبی کی خدمت میں جیسے پہنچے ہیں علی, نبی نے پڑھ کر کہا ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. پڑھ کر سینے سے لگایا علی کو, کہا یا علی تیری اپنی قسمت, کچھ تو وہ ہیں جن کو تیری تلوار مار رہی ہے, اور کچھ وہ بھی ہیں جن کو تیری رفتار مار رہی ہے. سوال آ گیا کہ ثقلین کیا ہے میرا دوست. ثقلین جن اور انس, من الاولین الی الاخرین. جن اور انس من الاولین الی الاخرین. ہاں, یعنی جتنی عبادتیں کی جائیں گی وہ آج بچی ہیں علی کی ضرب کے صدقے. کیوں؟ وہ تیار ہو کر آئے تھے, رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے, اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے, قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے. اگر آج وہ کامیاب ہو جاتے, قیامت تک کے لیے خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. اب قیامت تک کے لیے جو سجدے کیے جائیں گے, قیامت تک کے لیے جو عبادتیں کی جائیں گی, یہ اور جتنا اسلام ابتدا سے انتہا تک بچا ہے, یہ علی کی ضربت کا صدقہ ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا, اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر. اب پتہ چلا, اب یہاں سے ایک جملہ ذہن میں لے لیجئے, التماس دعا. ٹائم جو ہے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے, اور میرے بعد جو ہے ذاکر اہل بیت موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کو مصائب کا بھی اور فضائل کے حوالے سے بھی معراج کرائیں گے. تو میں جملہ یہ کہوں آپ کی خدمت میں میرا دوست کہ علی منافقت, مومن اور منافقت کی پہچان کیوں بنا؟